السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل انسائٹ ہب پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ مقامی حکومت کے انتخابات کے بارے میں۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ مقامی انتخابات کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں اتنے اہم ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات وہ انتخابات ہوتے ہیں جو مقامی سطح پر یعنی شہر یا گاؤں کی سطح پر حکومتی نمائندوں کے انتخابات کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان انتخابات کے ذریعے عوام اپنے شہر یا گاؤں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے منتخب نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں۔ مقامی حکومت کے انتخابات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی کچھ اہم وجوہات بھی ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 تو فیصلے عوام کے قریب ہوتے ہیں۔ مقامی سطح پر فیصلے عوام کی ضروریات کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 مقامی کمیونٹیز کو طاقت ملتی ہے۔ ان انتخابات کے ذریعے مقامی لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 گورننس میں بہتری آتی ہے کہ جب لوگ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومتی امور میں حصہ لیتے ہیں تو گورننس میں شفافیت اور بہتری آتی ہے۔ نمبر 4 جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ انتخابات جمہوریت کے اصول کو زمین پر نافذ کرتے ہیں، یعنی کہ گراؤنڈ لیول تک یہ انتخابات جاتے ہیں اور عوام کی شرکت کو بڑھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کس قسم کی باڈیز شامل ہوتی ہیں۔ مقامی حکومت کے انتخابات میں مختلف قسم کی مقامی باڈیز شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شہری مقامی ادارے۔ یہ ادارے شہر یا قصبے کی سطح پر کام کرتے ہیں، جیسے میونسپل کمیٹیاں یا میونسپل کارپوریشنز۔ نمبر 2 دیہی مقامی ادارے۔ یہ ادارے دیہی علاقے میں کام کرتے ہیں، جیسے پنچایت یا ضلع کونسلیں۔ اب ہم اس کے عہدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مقامی انتخابات میں مختلف عہدے ہوتے ہیں، جن میں کچھ اہم عہدے یہ ہیں۔ نمبر 1 میئر۔ شہری علاقوں میں میئر شہر کی ترقی اور انتظامات کی نگرانی کرتے ہیں۔ نمبر 2 کونسلر۔ یہ منتخب نمائندے مقامی مسائل پر بحث کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 3 گاؤں کے سرپنچ۔ دیہی علاقوں میں سرپنچ گاؤں کی کمیونٹی کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 4 وارڈ ممبرز۔ یہ افراد ایک خاص علاقے یا وارڈ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مقامی انتخابات کا عمل عام طور پر درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ووٹر کی رجسٹریشن۔ سب سے پہلے اہل افراد کو ووٹر کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 مہم چلانا۔ امیدوار اپنی انتخابی مہم چلاتے ہیں اور عوام کے ساتھ اپنے منصوبے شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 3 ووٹنگ اور گنتی۔ انتخابات کے دن لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے۔ نمبر 4 نتائج کا اعلان۔ آخرکار انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے اور منتخب نمائندے اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ اب ہم اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا بھی ذرا ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ووٹر کی بے توجہی۔ کچھ لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لیتے، جس سے جمہوریت کی نمائندگی کمزور پڑ سکتی ہے۔ نمبر 2 محدود آگاہی۔
عوام کو مقامی مسائل اور انتخابات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی کی کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، کرپشن۔ بعض اوقات مقامی سطح پر کرپشن کے باعث انتخابات میں غیر منصفانہ عمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، انتخابی تشدد۔ بعض علاقوں میں انتخابات کے دوران تشدد یا بدامنی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ہم اس میں کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مقامی منتخب نمائندوں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ یہ اپنے علاقے کے عوام کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں اور مقامی مسائل جیسے بنیادی ڈھانچے، صحت اور تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شہریوں اور اعلیٰ سطح کی حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کریں۔ اب اس میں تھوڑی سی ووٹر کی شرکت کے بارے میں بات کر لی جائے۔ ووٹر کی شرکت جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جب لوگ زیادہ تعداد میں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو انتخابات کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے اور مقامی معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ ووٹر کی شرکت سے مقامی جمہوریت کو بھی توقیت ملتی ہے۔ آخر کار، مقامی حکومت کے انتخابات عوام کے براہ راست جمہوری حقوق کی تکمیل ہے۔ یہ انتخابات نہ صرف مقامی ترقی کے لیے ضروری ہیں بلکہ جمہوریت کے اصولوں کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔